الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثنا ابن وہب قال اخبرنی حیوۃ قال حدثنی ابو عقیل زہرہ بن معبد انہ سمع جدہ عبداللہ بن ہشام قال كنا مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں کتاب الایمان والنذر کی جو پہلی حدیث پاک ہے حدیث نمبر 6378 ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ کننا مع النبی علیہ السلام، ہم لوگ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن ہشام یہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ عمر بن الخطاب، اور حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے رکھا تھا۔ کھڑے ہونے کا کچھ انداز ایسا تھا حضور علیہ السلام کا کہ حضور نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ فقال له عمر، ماحول سازگار تھا، اچھا ماحول تھا، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ حضرت عمر نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، یعنی میری جان الگ ہے، اس کے علاوہ کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں۔ یعنی اپنی جان کو الگ کیا کہ میری جان آپ سے بھی زیادہ محبوب ہے میرے لیے، اور اپنی جان کو الگ کر کے فرمایا کہ میری جان کے علاوہ کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ جب حضور نے یہ سنا نا فقال النبی علیہ السلام لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تمہاری بات نہیں بنے گی۔ حضرت عمر نے جب کہا کہ میری جان کو چھوڑ کر باقی چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں، تو حضور نے فرمایا بات نہیں بنے گی، بات تب بنے گی، صحیح تب ہوگا جب اپنی جان سے بھی زیادہ تم مجھ سے محبت کرو۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر نے کہا فإنه الآن یا رسول اللہ آپ کے یہ فرما دینے کے بعد واللہ اللہ کی قسم لأنت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اپنی دل کی حالت بدلا حضرت عمر نے، اور پھر ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الآن یا عمر، حضور نے فرمایا کہ اب اے عمر بات بنی کہ اب تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یہ حدیث پاک، اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک سے تو یہ کلیئر ہے نا کہ آدمی کا ایمان تب مضبوط ہوگا جب آدمی اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ کائنات کی ساری چیزوں سے تو محبت کرے ہی زیادہ، لیکن آدمی کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے۔ حضور فرماتے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تب جا کر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ وہ بھی کن کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر جیسے صحابی کو کہہ رہے ہیں۔
حضرت عمر جیسے عبادت گزار، تقوی شعار، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول پر اپنی جان نچھاور کرنے والے صحابی سے حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تب جا کر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تب جا کر تمہاری بات بنے گی۔ کلیئر ہے نا کہ اللہ کے رسول سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ اب ہم لوگ اپنے دلوں میں دیکھیں اور ہم لوگ اپنی زندگی کا طریقہ دیکھیں جینے کا، کیا کرتے کیا نہیں کرتے، یا رسول اللہ کو کیا پسند ہے کیا ہم لوگ کرتے ہیں، رسول اللہ کس چیز سے ناراض ہے کیا اس سے رکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا حساب کریں تو بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ بولنے کو تو بہت ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن زندگی جینے کا انداز محبت نہیں بتا رہی ہے۔ اگر محبت ہوگی تو رسول اللہ کی سیرت پہ چلے گا آدمی۔ اچھا، اس محبت کو پیدا کیسے کرے آدمی؟ جب یہ محبت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بنا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوتا ہے، تو اس محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے نا، اپنے دل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ پیدا ہونے کے، اس محبت کو اپنے دل میں لانے کے بہت طریقے ہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نعتوں کو سنیں۔ جو نعت خواں حضرات نعت پڑھتے ہیں نا، ان نعت خانوں کی نعت خوانی سننا، اس سے بھی محبت رسول بڑھتی ہے۔ اور رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں، رسول اللہ کی عظمت کو پڑھیں، شان کو پڑھیں، حضور کی جو معجزات ہیں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو پلٹا دیے، آپ بلاتے تھے تو پیڑ پودے آ جاتے تھے، درخت، پیڑ پودے، پتھر یہ آپ کو سلام پڑھتے تھے۔ یعنی ایسی باتیں جو بالکل عجوبے کی باتیں ہیں اور حضور کی عظمت کو، حضور کی بڑائی کو ظاہر کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو پڑھیں، حضور کے بارے میں پڑھیں اور اپنے دل پہ محبت لانے کی کوشش کریں۔ اکیلے بیٹھے ہیں، کبھی بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو مدینے میں تصور کریں، خیالات میں تصور کریں کہ میں مدینے پاک میں ہوں، آقا کی جالی ہے، آقا کریم کا کیا مسجد ہے، میں وہاں بیٹھا ہوں، آقا کا گنبد خضرا ہے۔ یعنی یہ جب آدمی ان چیزوں کو اپنی عادت میں لے کے آتا ہے نا تو دھیرے دھیرے محبت بڑھتی ہے۔ اور جب آدمی محبت رسول میں سچا ہوتا ہے نا تو پھر دین کی طرف تیزی سے آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جن سے محبت ہوگی ان کا لایا ہوا دین پیارا ہوگا، ان کا لایا ہوا قرآن پیارا ہوگا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے محبت ہوگی۔ جب رسول سے محبت ہو تو سارا دین تو رسول نے لے کے رہا ہے نا، یہاں تک کہ اللہ کریم کی پہچان بھی ہمیں رسول اللہ کے ذریعے سے ملی ہے، اللہ کریم کا پتہ بھی رسول کریم نے بتایا۔ اب جب سارا کچھ رسول کے ذریعے سے ہے تو اس رسول سے محبت جتنی مضبوط ہوگی آدمی دین میں اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس محبت رسول کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے یہ فرمایا کہ بنا اپنی جان سے زیادہ محبت کے ایمان مضبوط نہیں ہوتا، تو ہم لوگوں کو کتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کوشش کریں گے نہیں تب تک وہ محبت پیدا نہیں ہوگی۔ وہ محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آقا نے یہ فرمایا، پھر حضرت عمر نے کیسی کوشش کی اور کیسا آقا کریم کا چاہنے والا بنے، سنیے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے آ کے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کو یہ بات سن کر جلال آ گیا۔ کوئی بات ہوگی کہ اس سوال سے آقا کو جلال آ گیا، غصہ آیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب حضور کے چہرے پر جلال دیکھا تو آقا کو راضی کرنے کے لیے یہ کہنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ حضور کے چہرے کو پہچانتے تھے حضرت عمر۔ جیسے ہی حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور کو جلال آیا ہے تو اب حضور کو راضی کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کے چہرے میں خوشی لانے کے لیے کہنے لگے، حضرت عمر رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا نعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ۔ حضرت عمر یہ کہنے لگے، بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے جلال سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ دہرانے لگے، حضور کو خوش کرنے کے لیے بار بار دہرائے، اور جب بار بار دہرانے لگے نا تو نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلال رحمت میں تبدیل ہو گیا۔
یعنی آقا کے چہرے سے جلال ہٹا اور جمال تشریف لایا، اور آقا کے چہرے میں ایک رحمت بھری مسکراہٹ تشریف لائی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں اب کیا ارشاد ہے جو ساری عمر بلا ناگا روزہ رکھتا ہے؟ اب حضرت عمر نے جب دیکھا کہ حضور خوش ہو گئے ہیں تو اب حضرت عمر نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی جو پوری زندگی روزہ رکھتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ چھوڑا تو اس نے واقعی نہیں، مگر اسے کسی روزہ کا ثواب بھی نہیں ملا، اس لیے روزہ رکھا بھی نہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، جو شخص ہمیشہ 2 دن روزہ رکھتا اور 1 دن چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، ایسی طاقت کس میں ہے؟ نہیں، سال بھر کی بات ہو رہی، رمضان کی بس نہیں، سال بھر کی بات ہو رہی۔ پوچھا کہ جو شخص ہمیشہ 2 دن روزہ رکھتا ہو اور 1 دن چھوڑتا ہو، پھر 2 دن رکھتا ہو، پھر 1 دن چھوڑتا ہو، تو حضور نے فرمایا کہ ایسی طاقت کس میں ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی 1 دن روزہ رکھنے اور 1 دن چھوڑنے والا ہو، یہ کیسا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ یہ کن کا روزہ ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ عمر بھر یہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑتے تھے۔ اس امت کو تو سال میں صرف 1 مہینے کا ملا نا، حضرت داؤد علیہ السلام کیا سال بھر 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار، ایسا تھا۔ تو حضور نے فرمایا، یہ داؤد کا روزہ ہے۔ عرض کیا کہ جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن چھوڑے، وہ کیسا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مجھ میں ایسی طاقت آ جائے، یعنی یہ پسند ہے کہ 1 دن روزہ رکھو 2 دن چھوڑو۔ اس کے بعد رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن اور رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھنا پوری عمر روزہ رکھنے کی فضیلت رکھتا ہے۔ یہ حدیث آپ یاد رکھیں، کیا فرمایا آقا نے کہ ہر مہینے میں 3 روزے اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے، کوئی ایسا اگر کر لیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، پورا سال روزہ رکھنے کا۔ مہینے میں 3 دن کون سی بڑی بات ہے؟ آدمی جمعہ اختیار کر لے، آپ کے یہاں تو جمعہ میں چھٹی بھی ہوتی ہے، تو جمعہ کے دن اگر اختیار کر لے تو جمعہ 4-5 جمعہ ہوتے ہیں، ان میں سے 3 جمعہ روزہ رکھ لے، اور جب رمضان آئے تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لے، حضور فرماتے ہیں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، الحمدللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن روزہ رکھنے میں اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عرفات کے دن یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جو بقرعید، جو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس سے پہلے جو 1 دن ہوتا ہے وہ عرفات کا دن ہے، 9 تاریخ کا دن۔ 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، بقرعید جو ہوتی ہے 10 تاریخ کو نماز پڑھتے ہیں نا، اس سے پہلے والا جو دن ہے وہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور محرم کے 10ویں کا روزہ میں رب کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ پہلے 1 سال کے گناہ ان کے دھل جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا چہرہ جو غصے میں دیکھا اور خوش کیا، تو خوش کرنے کے بعد کتنی اچھی باتیں نکل کے آئیں۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے اور وہ بھی آقا جب خوش ہوں تو کتنی رحمت بھری باتیں الحمدللہ نکل کے آئیں امت کے لیے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے بعض سوالات کیے گئے جو آپ کو پسند نہیں آئے۔ جب وہ سوالات بار بار پوچھے گئے تو حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ کچھ ایسے سوال کیے گئے کہ آقا کو پسند نہیں آئے، اور سوال کرنے والا بھی کسی وجہ سے بار بار وہ سوال کر رہا تھا، تو حضور کو جلال آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا، فَلَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ، حضور نے فرمایا تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ جلال آ گیا، جلال میں آقا نے فرمایا اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، جو بھی پوچھو گے تمہیں جواب دیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ بچپن میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تو کنفرم نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کے باپ کون ہیں، یعنی یہ چھوٹے ہی تھے یا ماں کے پیٹ میں ہی تھے اور باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تو کنفرم نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کے باپ کون ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے باپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے جب حضور کے چہرے اقدس پر جلال کی نشانی دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یہ سن کر آقا کریم علیہ السلام کا جلال رحمت میں تبدیل ہو گیا۔
اس کے بعد حضور علیہ السلام نے دیوار کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا ابھی اس دیوار کے بیچ میں مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی، اس سے پہلے میں نے خیر و شر کی ایسی مثال نہیں دیکھی تھی۔ جب حضور خوش ہوئے نا، حضرت عمر نے خوش کیا حضور علیہ السلام کو، اور جب خوش کیا تو حضور نے کیا فرمایا کہ ابھی میں نے اس دیوار میں، سامنے کوئی دیوار تھی، حضور نے فرمایا کہ ابھی میں نے اس دیوار میں جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ یعنی اللہ کریم اپنے محبوب کو یہ بھی دیدار یوں کرا دیتا تھا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے تو انتہائی جلال کی حالت میں تھے، آقا بڑے جلال میں تھے، ہمیں یوں لگا جیسے جبریل امین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کو لگا کہ حضور اکیلے نہیں ہیں، جبریل ساتھ میں ہیں، نظر نہیں آتے تھے صحابہ کو، لیکن ایکٹیویٹی سے سمجھ میں آیا کہ جبریل ساتھ میں ہیں۔ ابھی آپ علیہ السلام مسجد کے ممبر پر تشریف لے گئے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آقا اس دن زار و کتار رو رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے حضور کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آقا کریم نے فرمایا سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء وإلا انباتکم۔ آقا فرماتے ہیں کہ آج پوچھو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، خدا کی قسم جو کچھ تم پوچھو گے میں ضرور بتاؤں گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذیفہ۔ ایک منافق وہاں پر تھا، وہ منافق بولا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں؟ تو آقا نے فرمایا تم جہنم میں جاؤ گے۔ ایک شخص بولا یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ فرمایا اگر میں ہر سال کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا جسے تم پورا نہ کر سکتے، اور تم ہر سال حج نہ کرتے تو تم پر عذاب نازل ہوتا۔ دو عالم کے مالک و مختار علیہ السلام کا جلال دیکھ کر حضرت عمر فوراً پکار اٹھے یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ آقا کریم یا رسول اللہ ہمارے سر بستہ ایسے راز نہ کھولیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے گا۔ یہ سن کر آقا کریم علیہ السلام کا غصہ جاتا رہا۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام نے دیوار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس دیوار کے پیچھے مجھے جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ حضرت عمر دیکھیے، یہ ساری حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر حضور کے چہرے کو سمجھتے تھے، اور حضرت عمر کو آقا سے اتنی محبت تھی کہ حضور کے چہرے میں ناراضگی حضرت عمر کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر حضرت عمر کچھ ایسا کرتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام راضی ہو جائیں، آقا خوش ہو جائیں۔ اور آقا کا علم دیکھیں کہ آقا کریم وہیں بیٹھ کر کے بتا رہے ہیں کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کس کا باپ کون ہے۔ یہ سارا علم الحمدللہ اللہ کریم نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، الحمدللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت فرماتے تھے۔ محبت دیکھیے، یعنی اگر کسی کو سچی محبت ہوتی ہے نا تو کس حد تک ہوتی ہے دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک مرتبہ نئی قمیص پہنی، نئی قمیص لے کے آئے حضرت عمر نے اور اس کو پہنی تو پہننے کے بعد چھری منگوائی، چھری منگوائی اور فرمایا اے بیٹے اس کی لمبی آستینوں کو سرے سے پکڑ کر کھینچو، سرے سے پکڑو اور ان کی لمبی آستینوں کو سرے سے پکڑ کر کھینچو، اور جہاں تک میری انگلیاں ہیں ان کے آگے سے کپڑا کاٹ دو۔ یعنی انگلیوں تک آستین ہوا کرتے تھے، بولے جہاں تک میری انگلیاں ہیں وہاں تک رہنے دو، اس کے بعد جو ہے اس کو کاٹ دو۔ اور کاٹ کس سے رہے ہیں؟ چھری سے، کینچی سے نہیں۔ فرمایا کہ اس کے آگے کا کپڑا کاٹ دو۔ عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، یہ کاٹ رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کاٹا تو وہ بالکل سیدھا نہیں بلکہ اوپر نیچے سے کٹا، چھری سے کٹا۔ اب کینچی سے کاٹتے تو برابر سے کٹتا، اب وہ چھری سے کاٹے تو آگے پیچھے ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو بیٹے تھے جنہوں نے کاٹا تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کیا کہ ابا جان اگر اسے کینچی سے کاٹا جاتا تو بہتر رہتا، ہم نے کینچی سے نہیں چھری سے کاٹا تو یہ تو ابر خابر ہو گیا۔ تو حضرت عمر کا جواب سنیے، حضرت عمر نے فرمایا بیٹا اسے ایسے ہی رہنے دو، اوبر خابر ہے، آگے پیچھے ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ہمارے آقا کو ایسے ہی کاٹتے دیکھا تھا، اگرچہ کینچی ہے لیکن میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا کہ آقا ایسے ہی چھری سے کاٹے تھے، اور چھری سے کاٹنے کے بعد حضور کی آستین ویسی تھی اوبر کھابڑ،
تو ہمیں خوبصورتی نہیں، ہمیں آقا کو پسند ہے کہ آقا کی آستین ایسی تھی، اس لیے ہم نے بھی اپنی آستین ایسی بنایا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، ورنہ یہ کہ کوئی ضروری نہیں، کوئی لازم نہیں کہ ویسے ہی رکھا جائے، لیکن حضرت عمر کی محبت کہ یہاں خوبصورتی نہیں، آقا نے جیسا کیا ہمیں ویسا کرنا ہے۔ اب اس لیے کہتے کہ اس لیے میں نے بھی چھری سے آستین کاٹ دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کے آستین کاٹنے کے بعد کرتے کی حالت یہ تھی کہ اس سے بعض دھاگے باہر نکل کر آپ کے قدموں کے بوسے لیتے تھے، یعنی چھری سے کاٹے نا تو اس کے جو دھاگے ہیں وہ نکل کر کے حضرت عمر کے قدموں کی طرف آتے تھے۔ ایسا الحمدللہ ایک محبت کا نظارہ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ ایک دو حدیث پاک دیکھیں حضرت عمر کے تعلق سے۔ حضرت سیدنا ابو حمید سعدی سے روایت ہے کہ حضرت آقا کریم علیہ السلام نے ایک شخص سے عمدہ کھجوریں ادھار لی۔ حضور نے ایک مرتبہ کسی سے کھجور ادھار لی اور اچھے کھجور تھے، وہ شخص حضور سے اپنا حق کا تقاضا کرنے لگا۔ آقا نے پہلے تو ادھار لیا، کچھ دنوں کے بعد جن سے ادھار لیے تھے وہ حضور کے پاس آ گیا تقاضا کرنے، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ آج تو نہیں ہے میرے پاس کھجور تمہیں دینے کے لیے، اگر چاہو تو کچھ دن مہلت دے دو، جب میرے پاس آ جائے گا تو میں تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا ہائے دھوکا، یہ سننا یعنی دھوکا، وہ شخص جو جن سے حضور لیے تھے نا وہ کہنے لگا آپ تو دھوکا دے رہے ہیں، آپ تو لے لیے وقت پر ہم سے، ہم لینے آئے تو آپ دے نہیں رہے۔ یہ سننا تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں آ گئے کہ میرے آقا کو دھوکے باز کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کو جلال میں آ گئے اور حضرت عمر کا چہرہ بدل گیا۔ آپ کی یہ کیفیت دے کر اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اے عمر چھوڑ دو، کیونکہ حقدار کو بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آقا کا پیغام دیکھیے، آقا نے فرمایا عمر نہیں، ناراض نہیں ہونا ہے، یہ حقدار ہے، ان کا حق میرے اوپر ہے، مجھے واپس کرنا ہے، اور جن کو ایسا جو حقدار ہوتا ہے وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے، اسے حق ہے کہ وہ ایسی بات کرے۔ آقا نے فرمایا کہ حقدار کو بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے چند اصحاب کو حضرت سیدتنا خولہ بنت حکیم کے پاس بھیجا تاکہ معلوم کر کے آئیں کہ ان کے پاس کچھ کھجوریں وغیرہ ہیں یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے پاس کھجور ہیں، پھر ان کھجوروں سے قرض کی ادائیگی کر دی گئی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام قرض لینے والے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے قرض کی ادائیگی مکمل ہو گئی ہے؟ عرض کی جی حضور، آپ نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے اور مجھے تکلیف سے نجات دے دی ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے پسندیدہ بندہ وہی ہیں جو اپنے قرض کی ادائیگی کرنے والے اور تکلیف سے نجات دینے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام الحمدللہ آقا کے ساتھ کوئی عجیب و غریب معاملہ کرے نا تو سب سے پہلے جلال میں حضرت عمر ہی آتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کے بے شمار فضائل ہیں۔ سیدنا جبریل امین بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت جبریل حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے پاس بیٹھ کر اتنی دیر حضرت عمر کے فضائل بیان کروں جتنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں حیات میں رہے تب بھی حضرت عمر کے فضائل بیان نہ کر سکوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور کے پاس آ کر کے کہ جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کیا تھا انہوں نے۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے تھے۔ الحمدللہ 1050 سال ان کی عمر تھی، 1050 سال عمر تھی، شروع کے کچھ دن اور آخر کے کچھ دن یہ رکے تھے، بیچ میں انہوں نے 950 سال تبلیغ کیا تھا۔ اور مسلمان کتنے لوگ ہوئے تھے؟ 72 لوگ۔ 950 سال کی تبلیغ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 72 لوگ بس۔ کیا شان ہے غریب نواز کی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مشکل سے 20-25 سال تھے ہندوستان میں اور 90 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب نواز کا مقام اونچا ہو گیا، وہ نبی ہیں نوح علیہ السلام۔ کوئی ولی پوری دنیا کو مسلمان کر دے لیکن ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، وہ نبی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، آقا کریم علیہ السلام کا بھی دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام بھی 61 سال کی آپ کی عمر ہے، 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا، وہی ایک عمر ہے 40 سال کے بعد 61 سال کے بیچ میں، اسی میں آقا کریم نے اسلام دیکھے، دنیا کے کونے کونے میں اسلام ہے الحمدللہ۔ بہرحال بات کیا ہو رہی کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 950 سال تک بیٹھ کر حضرت عمر کی فضیلت بیان کروں تب بھی بات پوری نہیں ہوگی۔ کیا شان ہے حضرت عمر کی الحمدللہ۔
بہرحال یہ کہ اللہ کے رسول سے محبت سچی پکی محبت ہو، یہ ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد کتاب الایمان کی ہی دوسری حدیث پاک ہے، 6385 حدیث نمبر ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں اہدی الی النبی علیہ السلام سرقۃ من حریر، ایک مرتبہ حضور کو کسی نے ریشم کا ایک جبہ تحفے میں دیا۔ کیا تحفے میں دیا؟ جبہ، وہ بھی ریشم کے کپڑے کا، حضور علیہ السلام کو تحفے میں دیا۔ اب ریشم چونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ریشم پہننے کی اجازت نہیں ہے، تو اب وہ ریشم کا تھا وہ جبہ۔ اب فجعل الناس، جب وہ آیا تو حضور تو آیا کہیں دور سے دوسری جگہ سے تھا۔ کئی بار کیا ہوتا تھا، مدینہ پاک کے، مکہ شریف کے آس پاس پڑوس کے، یعنی عرب شریف کے دور دور کے جو یہودی عیسائی وغیرہ بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ لوگ حضور کو تحفے بھیجتے تھے، غیر مسلم بھی حضور کو تحفے میں بھیجتے تھے آقا کے دور میں۔ ان کے علاقے کی جو اچھی چیز ہوتی تھی، کسی نے کھچر بھیجا تھا، کپڑے تو بہت آتے تھے حضور علیہ السلام کے لیے، اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن آقا سے محبت تھی تو وہ بھیجتے تھے۔ تو کسی نے ریشم کا ایک جبہ حضور علیہ السلام کو تحفے میں بھیجا۔ اب وہ آقا لے لیے، پہنے تو نہیں، رکھا ہوا تھا۔ فجعل الناس يتداولونها، لوگ اس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، صحابہ جو تھے نا اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے دیکھ رہے تھے کہ وَتَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا، صحابہ اس کی خوبصورتی اور اس کی نرمی اور نزاکت پر تعجب کر رہے تھے، یعنی بہت خوبصورت تھا وہ۔ ریشم کا کپڑا ویسے ہی نازک اور نرم ہوتا ہے، اور وہ ریشم کے کپڑے کا پورا ایک جبہ تیار تھا، یعنی بہت حسین و جمیل تھا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ اتنا خوبصورت تھا کہ صحابہ اس کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ کوئی خوبصورت کپڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں نا، وہ بھی اس کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ جب حضور نے دیکھا کہ صحابہ بہت تعجب کر رہے ہیں اس کی خوبصورتی پر، تو آقا نے کیا کہا دیکھیے، فقال رسول اللہ، آقا نے فرمایا اتعجبون منہا، حضور فرماتے کیا اس کی خوبصورتی پر تم لوگ تعجب کر رہے ہو؟ فقالوا نعم، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ بہت بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور تعجب ہے کہ اتنا خوبصورت کوئی کیسے بنا سکتا ہے۔ تو حضور کا جواب سنیے، حضور فرماتے والذی نفسی بیدہ لمنادل سعد فی الجنت خیر من ھذا، آقا فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سعد ایک صحابی رسول ہیں، آقا نے ان کا نام لیا کہ سعد کو جنت میں جو رومال ملے گا وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ حضور نے ایک مثال دیا کہ تم یہ پورے جبے کی بات کر رہے ہو، میرے صحابی سعد جو ہے نا، سعد کو جنت میں ایک چھوٹا سا رومال جو ملے گا نا، ان کا رومال اس ریشم کے جبے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ کیا رومال ہوگا وہ کہ جس جبے کی خوبصورتی پر صحابہ کرام اتنا تعجب کر رہے تھے، اور آقا فرما رہے ہیں کہ جو جنت میں سعد کو ایک رومال ملے گا اس کی خوبصورتی اس سے زیادہ ہے۔ جنت کا لباس، رومال بھی لباس میں آتا ہے نا، آئیے مختصر سنیے جنت کا لباس کیا ہے۔ لباس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 23 ہے، اللہ فرماتا ہے اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے۔ جنت میں ریشم کے لباس ہوں گے، دنیا میں اجازت نہیں ہے اور جنت میں ہوں گے، جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ اور پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 31 سے اللہ فرماتا ہے اور سبز کپڑے ریشم کے باریک اور کنادیز یعنی موٹے کے پہنیں گے، یعنی ریشم کا ہوگا اور سبز رنگ کا ہوگا۔ پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 21 ہے، اللہ فرماتا ہے ان کے بدن پر ہیں قریب کے سبز کپڑے اور کنادیز کے، قریب کنادیز دونوں ریشم ہے، وہ بھی جنت کا ریشم۔ حضرت سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی ہمیں جنتیوں کے لباس کے متعلق خبر دیجئے کہ وہ تیار پیدا ہوگا یا دھاگے سے بنا جائے گا۔ ایک نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، جنتی کا جو لباس ہوگا دنیا میں دھاگوں سے بنا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو کیا ان کا بھی جنت میں وہ یہ دھاگوں سے بنا جائے گا یا پہلے سے تیار ہی پیدا ہوگا؟ جب کسی نے پوچھا نا تو یہ سن کر صحابہ جو تھے وہاں نا وہ ہنس پڑے کہ یہ بھی سوال ہے کہ جیسے یہاں فیکٹریاں لگی ہیں تو کیا جنت میں بھی کارخانے لگے ہوں گے؟ ہنس پڑے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ہنسے ان سے فرمایا تم کو کس چیز نے ہنسایا ہے؟ اس بات نے کہ ایک ناواقف شخص نے عالم سے سوال کیا ہے۔
بعض اوقات لوگ سوال پر ہنس دیتے نا کہ یہ بھی سوال کر سکتا ہے، تو سوال پہ ہنسنا نہیں چاہیے. سوال ہے، جس کو نہیں آتا ہے وہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. آقا نے فرمایا ایک ناواقف یعنی جو نہیں جانتا تھا اس شخص نے جاننے والے سے سوال کیا ہے، تمہیں اس پر ہنسی آئی؟ پھر ارشاد فرمایا آقا کریم نے کہ بلکہ 2 بار جنت کے پھل شک ہوا کریں گے اور ان میں سے جنتی لباس نکلیں گے. جنت کا لباس کہاں سے ہوگا؟ کوئی وہاں کارخانے نہیں ہوں گے، کوئی دھاگے کی فیکٹری نہیں ہوگی. جنت کا پھل پھٹے گا اور جنت کے پھل کے اندر سے جنتی کا لباس آئے گا. کیا شاندار اللہ کا نظام ہے کہ جنت کے پھل کے اندر سے جنتی کا لباس نکل کر آئے گا. اور حضرت سیدنا مرثد بن عبداللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس سے سندس نکلتا ہے جو کہ جنتیوں کا لباس ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ مومنین کا گھر کھولدار موتی کا ہوگا. جنت میں جو مومنوں کا گھر ہوگا نا وہ کھولدار موتی، کھولدار مطلب موتی، اور موتی کے اندر جو گیپ ہوتا ہے، موتی کے اندر جو کھوکھلا بولتے ہیں ہمارے یہاں، تو کھوکھلے موتیوں کا گھر ہوگا مومنین کا، جس میں 40 کمرے ہوں گے. ایک ایک گھر میں کتنے کمرے ہوں گے؟ 40 کمرے ہوں گے. اور اس کے درمیان لباس اگانے والا ایک درخت ہوگا. جنت میں ہی انہی جنت کے گھروں میں لباس اگانے والا ایک درخت ہوگا، یعنی وہاں لباس اگیں گے. وہ درخت اگے گا اور اس درخت کے پھل سے جنتیوں کا لباس نکلے گا. جنتی اس کے پاس آئے گا اور موتی اور زبرجد اور مرجان جڑے 70 لباس صرف 2 انگلیوں میں پکڑ کر لے جائے گا. جب اس درخت والے، اس لباس والے درخت کے پاس آئے گا نا تو وہ صرف ایسا نہیں کہ صرف کپڑا ہی ہوگا، اس میں موتی لگے ہوں گے، زبرجد اور مرجان لگے ہوں گے. یہ سب موتی، زبرجد اور مرجان جو ہے نا یہ جنت کے دھاتو ہیں، جنت کی موتیاں ہیں، جنت کے پتھر ہیں. یہ یعنی جنت کی ان خوبصورت پتھروں سے سجا ہوا جنتی کا لباس ہوگا. اور آسان اتنا ہوگا کہ جنتی اس درخت کے پاس آئے گا، ایک بار آ کر 70 لباس، کتنے لباس؟ 70 لباس ایک بار میں اس کو پکڑ کے الحمدللہ وہ لے کر کے جائیں گے. کتنا آسان ہوگا، یعنی ایک جنتی ایک بار میں 70 لباس الحمدللہ لے کر کے جائے گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ریشم کا ایک جبہ بطور تحفہ پیش کیا گیا. وہی حدیث دیکھیے، جب حضور علیہ السلام ریشم پہننے سے منع فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو وہ جبہ بہت زیادہ پسند آنے لگا تو آقا نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سعد بن معاذ کے جنت میں جو رومال ہیں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں. حضرت سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو فرماتے ہوئے سنا، حریر اور دیباج کا لباس مت پہنو. یہ ریشم ہے، حریر اور دیباج ریشم ہے. حضور نے فرمایا دنیا میں ریشم کا لباس نہ پہنو اور نہ ہی سونے چاندی کے برتنوں میں پیو. سونے چاندی کے برتن کا استعمال کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اور نہ ان کے پیالوں میں کچھ کھاؤ. سونے چاندی کے برتن میں پینا بھی نہیں چاہیے، کھانا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ آقا فرماتے کیونکہ یہ دنیا میں کفار کے لیے ہے اور آخرت میں جنت میں مسلمانوں کے لیے ہے. مسلمانوں کے لیے جنت میں سونے چاندی کے برتن ہوں گے. غور کیجئے، دنیا کے لیے لوگ کہاں کہاں پریشان گھوم رہے ہیں، اللہ کریم نے کیا تیار کر رکھا ہے. آدمی اس کے لیے کوشش کرے. یعنی جنت میں اللہ کریم نے سونے چاندی کے برتن تیار کر رکھا ہے. اور حضرت عمر سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ جنت میں اسے نہ پہن پائے گا. جی ہاں، ریشم کا باضابطہ، ریشم کو تو بالکل ایک گورنمنٹ ابھار رہی ہے، ریشم کے کپڑے مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان کے پہننے کی بالکل اجازت نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں اسے نہیں پہنے گا، جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں نہیں پی سکے گا. جنت میں شراب کی بھی نہر ہے، دنیا کی شراب کے جیسے نہیں بدبودار کے آدمی کی عقل ختم کر دے. جنت کا شراب انتہائی خوشبودار، اور جب اس کو آدمی پیے گا تو عشق الہی کا خمار چڑھے گا. الحمدللہ. تو دنیا میں جو شراب پیے گا آخرت کا شراب نہیں ملے گا، اور جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کچھ پیے گا وہ آخرت میں ان برتنوں میں کچھ نہ پی سکے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کا لباس، جنتیوں کی پینے کی چیزیں اور جنت کے برتن ہیں.
حضرت سیدنا امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے ظاہر کے مطابق یہ چیزیں استعمال کرنے والا اگر ان سے توبہ کیے بغیر مر جائے اور جنت میں بھی چلا جائے تب بھی یہ چیز جنت پر اس پر حرام ہوں گی۔ جو دنیا میں ریشم پہن لیا ہے اسے چاہیے توبہ کر لے تو آخرت میں ریشم مل جائے گی۔ جو دنیا میں شراب پیا ہے اسے چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، پھر مرے جنت میں جائے تو پھر وہاں الحمدللہ جنت کا شراب ملے گا۔ دنیا میں اگر کوئی سونے چاندی کا برتن استعمال کر لیا ہے تو توبہ کر لے، اگر توبہ کر کے مرا تو اللہ کریم اسے پھر سونے چاندی کے برتن عطا فرمائے گا الحمدللہ۔ اور یہ حدیث پاک دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام جنت کے لباس کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو بھی جنت میں داخل ہوگا اس کو طوبا کے پاس لے جایا جائے گا۔ طوبا جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبا، بہت خوبصورت درخت ہے، یہاں تک کہ اس درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس درخت کی شاخیں تمام جنتوں میں پھیلی ہوئی ہیں، ایسا درخت ہے، اس کی جڑیں نیچے ہیں اور اس کے جو شاخیں ہیں وہ پوری جنت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو جنتی ہوگا نا وہ طوبا درخت کے پاس جائے گا، پھر اس کے لیے اس طوبا نامی درخت کے شگوفے کھلیں گے، کلیاں، پھول کھلنے سے پہلے جو ہوتا ہے نا وہ شگوفے کھلیں گے اس درخت سے۔ وہ جنتی جس شگوفے کو چاہے گا تھام لے گا، اگر سفید چاہے گا تو سفید، لال چاہے گا تو لال، سبز یعنی ہرا چاہے گا تو ہرا، کالا چاہے گا تو کالا۔ وہ نعمان کی سرخ کلی کی مثل ہوں گی بلکہ اس سے بھی زیادہ نرم و نازک اور خوبصورت ہوں گے۔ حضرت سیدنا کعب نے فرمایا اگر جنتیوں کا کوئی لباس، یہ حدیث سنیں کہ اگر جنتیوں کا کوئی لباس آج دنیا میں کوئی پہن لے، مان لیجئے کسی کو اگر یہ موقع میسر ہو گیا کہ وہ جنتیوں کا لباس دنیا میں لے آیا تو اس لباس کو دیکھنے والا اس کی خوبصورتی دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گا، لوگوں کو ہوش نہیں رہے گا، اتنی خوبصورتی اس لباس میں ہے، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور لوگوں کی آنکھیں چمک دمک کو برداشت نہ کر سکیں گے، اتنی چمک دمک جنتی کے لباس میں ہے کہ لوگوں کی نظریں اس کو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ حضرت سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جنتی شخص لباس جو پہنے گا وہ لباس ایک گھڑی میں 70 طرح کا رنگ بدلے گا، جی ہاں 70 طرح کا رنگ بدلے گا، نہیں ایک بار آدمی پہن لے گا نا تو وہ لباس خود ہی اپنا رنگ بدلے گا، تھوڑی دیر بعد کوئی دوسرا رنگ رہے گا اس میں اور تھوڑی دیر بعد کوئی دوسرا رنگ رہے گا۔ یعنی ہوتا نا کہ ایک آدمی ایک ہی رنگ دیکھ دیکھ کر کہہ رہے یہی ہے، تو اللہ کریم ایسا ان کو تازگی عطا فرمائے گا کہ وہ لباس ہر تھوڑی دیر میں اپنا رنگ بدلتا رہے گا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ نعمتوں میں رہے گا، نہ اسے کوئی تکلیف ہوگی، نہ اس کے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی فنا ہوگی، کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، جنتیوں کے جو لباس ہوں گے وہ لباس ہمیشہ نئے ہوں گے اور کبھی ان جنتی کپڑوں میں جو ہے نا کبھی پرانا پن نہیں ہوگا اور جنتی ہمیشہ جوان رہے گا۔ کتنے سال کا؟ 30 سال کا۔ جب جنت میں جائے گا نا، دنیا میں مرنے والا کسی بھی عمر میں مرا ہو، اگر فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنت میں جائے گا تو اللہ کریم اس کی عمر 30 سال کی کر دے گا، اور وہ 30 سال کی عمر میں جو جنت میں جائے گا تو ہمیشہ وہ 30 سال کا ہی رہے گا، عمر ڈھلے گی نہیں، بڑھاپا آئے گا نہیں، کمر جھکے گی نہیں، بال سفید نہیں ہونا، یعنی ایک جو بڑھاپے جو ہے نا کمزوری وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیشہ جنت میں 30 سال کا آدمی کو رکھے گا۔ بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے جنت میں چلے گئے تو اب ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، تو ہمیشہ رہنا تو کیا آدمی ایک ہی جگہ ہمیشہ کب تک رہیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ علماء اس پر سوچنے سے منع کرتے ہیں کہ اس پر سوچنی نہیں چاہیے، چونکہ آدمی سوچے گا اگر کب تک رہیں گے تو آدمی کا دماغ گھومے گا، تو اس پر تو سوچنا منع ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو یہاں سوچ رہے ہیں ایسا کہ کب تک رہیں گے، لیکن جنتی جو جنت میں رہے گا نا، اللہ کریم ہر وقت ان کو ایسی تازگی عطا فرمائے گا کہ اسے لگے گا ہی نہیں کہ ہم اتنے دنوں سے یہاں پر ہیں، احساس ہی نہیں ہوگا۔ وہ ایک احساس ہوگا تب تو آدمی سوچے گا نا، وہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ کب سے یہاں پر ہیں، اپڈیٹ رہے گا، نہیں ہر وقت نئی تازگی، نئی چیزیں، نئے کھانے، نئے پینے، نئے خادم، نئے محلات، نئے کپڑے، ہر وقت ایسا اپڈیٹ رہے گا، ایسا تازگی اللہ کریم جنتیوں کو عطا فرمائے گا کہ وہ سوچے گا ہی نہیں کہ میں کب سے ہوں یہاں پر۔ دن رات کا تو مسئلہ ہی نہیں، وہ سورج نہ چاند نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سونا نہیں ہوگا، وہاں سوئے گا نہیں آدمی،
نیند نہیں آئے گی، جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی، پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا، آدمی کھائے گا پیے گا، لیکن کیا ہوگا، جیسے کھایا پیا نا تو کچھ دیر کے بعد جیسے پیٹ بھر گیا تو ایک خوشبودار پسینہ اس کے بدن سے نکلے گا، جیسے وہ پسینہ نکلے گا نا خوشبودار، وہ بھی پسینہ نکلا سب کچھ ہضم، الحمدللہ کیا اللہ کریم نے تیار کر رکھا ہے۔ اچھا جنتی لباس تو آپ نے سنا نا، جنتی لباس کن عمل کے بارے میں ملتا ہے، جلدی سے یہ بھی سن لیجئے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو کسی مردے کو کفن پہنائے گا اللہ کریم اسے جنت میں موٹے اور باریک ریشم کا لباس پہنائے گا۔ کبھی اگر پتہ لگے کسی غریب آدمی کا انتقال ہو گیا ہے تو پہلے سے پیشگی طور پر اپنے طور پر کوشش کر کے کفن کا کپڑا پہنچا دیں، کفن کا سارا انتظام پہنچا دیں۔ آقا نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی کسی مردے کو کفن پہنائے گا تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس کفن دینے والے کو قیامت کے دن اللہ کریم جنت میں ریشم کا لباس پہنائے گا۔ اور حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم نے فرمایا جو قدرت رکھنے کے باوجود اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتے ہوئے عمدہ لباس پہننا چھوڑ دے، اللہ کریم قیامت کے دن سب مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار یعنی پاور دے گا کہ ایمان کے لباس میں سے جس لباس کو چاہو پہن لو۔ اللہ کریم آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے، مصیبت زدہ مطلب جو کوئی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے اور کوئی جا کر اس کی تعزیت کرے، تعزیت مطلب اس کو جا کے دلاسا دلائے، تسلی دے، ہمت بدھائے اور اپنی طرف سے مدد کا آفر کرے، یعنی اس کی تعزیت کرے، کل ملا کر کے اس کی مصیبت کے وقت اس کا ہاتھ تھامے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کریم اسے جنتی لباسوں میں سے 2 ایسے لباس پہنائے گا جس کی قیمت پوری دنیا میں بھی نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کو بیچ دیا جائے نا تو جنت کے وہ لباس کی قیمت نہیں بن سکتی جو کسی مسلمان پریشان حال کی پریشانی کے وقت اس کی دلاسا کرے، اس کی ہمت بندھائے، اللہ کریم اسے جنت میں ایسا لباس پہنائے گا۔ تو کوئی مسلمان اگر کہیں سے بھی لگتا ہو کہ یار وہ مسلمان پریشان حال ہے تو جانا چاہیے، اس کی ہمت افزائی کریں، اس کو بولیں کہ یار میں کھڑا ہوں، تم پریشان نہیں ہو۔ یقین مانیں کہ اگر کوئی پریشان حال ہے، آپ اگر کچھ نہیں بھی دیتے ہیں، اگر ہمت کے 2 بول دیتے ہیں نا تو ان کے لیے زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ ڈپریشن سے باہر آتے ہیں لوگ، بعض اوقات جو ڈپریشن والے مرتے ہیں نا، آتم ہتیا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کو دلاسا دینے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کی ہمت دینے والا اس کے پاس نہیں ہوتا، کوئی اس کو بتاتا نہیں کہ یار کہ تو پریشان کیوں ہوتا، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ کوئی اگر اس طرح کی ہمت بڑھائے نا تو آدمی کتنی مصیبت میں کیوں نہ ہو وہ نکل آتا ہے اس مصیبت سے۔ یہ ایک محبت کے چند بول ہیں۔ اچھا جنتی میں لباس میں زیور بھی ہوگا، جنتی زیور بھی پہنے گا، جی ہاں، کڑے وغیرہ جو ہے نا جنت کے میں پہنیں گے۔ دنیا میں جو پہنتے ہیں ان کے لیے بڑی بری خبر ہے، انہیں جنت میں نہیں ملے گا۔ دنیا میں بھی لوگ بعض اوقات لڑکے کڑے پہنتے ہیں نا، اب تھوڑا کم ہوا ہے، یہ کوئی بھی کڑا پہن لیا تو کوئی جھمکا پہن لیتا ہے، تو کوئی بعض اوقات وہ عورتوں ٹائپ کلپ لگا لیتا ہے۔ جو عورتوں کے لباس ہے وہ تو مردوں کو ہونا ہی نہیں، یہ جنت میں لباس ہوں گے، یہ زیور ہوں گے۔ اللہ کریم نے پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ اس میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے۔ اور پارہ 29 سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے، سونے چاندی کے کنگن جنتی پہنیں گے، الحمدللہ۔ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں ہر جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک کنگن سونے کا، دوسرا چاندی کا اور تیسرا موتی کا۔ چونکہ دنیا میں بادشاہ کنگن اور تاج پہنتے ہیں، اس لیے اللہ کریم جنت کے لیے یہ چیز بنائے کیونکہ جنتی تو بادشاہ ہوں گے، یعنی ہر جنتی اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک حدیث شاید آپ نے سنا تھا کہ جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، آپ نے سنا تھا کہ سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا وہ بڑا پیچھے ہٹتے آگے جاتے جنت میں جائے گا۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا کہ وہ جنت بھری ہے، واپس آئے گا، شاید وہ روایت آپ کو یاد ہو۔ تو اللہ کریم فرمایا تم داخل تو ہو جاؤ۔ جب وہ داخل ہوگا تو اللہ کریم فرمائے گا کہ دنیا جتنی بڑی ہے اس کا 10 گنا تمہیں جنت دیا جا رہا ہے، سب سے جو کم تر کا جنتی ہے۔ تو ہر جنتی کو جب اتنا بڑا ایریا ملے گا نا تو اتنے بڑے ایریے میں خالی نہیں ہوگا، ہزاروں ان کے خادم ہوں گے، ہزاروں جنت کی حوریں ہوں گی، ہزاروں غلمان ہوں گے، پیڑ پودے ہوں گے، پرندے ہوں گے، یعنی مکمل ایک سلطنت ہوگی اور اس سلطنت کا بادشاہ وہ جنتی ہوگا۔
ہر جنتی الحمدللہ، حدیث یہ کہہ رہے نا کہ ہر جنتی بادشاہ ہوگا۔ بادشاہ کیسے ہوگا؟ ایک بہت بڑا ایریا ہر جنتی کے پاس ہوگا، اور اللہ کریم اس ایریے کی ان کو بادشاہ بنائے گا۔ ارے ایسا بادشاہ، دنیا کے بادشاہوں کو کیا اوقات ہے، ان کو تو سارا کچھ ہوتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں، تو ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اشارہ کرے گا چیزیں حاضر ہوں گی، ارادہ کرے گا چیزیں حاضر ہوں گی، اور ہزاروں خادم تو بالکل ہاتھ میں ہاتھ دھرے سامنے کھڑے رہیں گے ہر وقت، بلکہ یہ حکم کریں اور ہم ان کے کام کریں الحمدللہ۔ تو وہ جنت جن کو اللہ کریم نے ایسا بنا کے رکھا ہے، کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کریں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا مومن کے زیورات وہاں تک ہوں گے جہاں تک وہ وضو کرتا ہے۔ وضو والے حصے میں وضو کی بڑی الحمدللہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ کریم کرم فرمائے کہ جنتیوں والا عمل ہم لوگ کرنے لگ جائیں، چونکہ یہ جنت کا بیان انشاءاللہ بھی 15ویں رمضان سے ہوگا، اس کو آپ سنیے گا۔ اللہ کریم کرم فرمائے کہ ہم سب کو جہنمیوں والے اعمال سے بچنے اور جنتیوں والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔